लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़्क़तें हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे
مولا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے ایک بار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے رمضان میں دکھا دے حج پر ہمیں بلا لے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 عشق نبی کی خوشبو قریائے جام میں رکھ دے عشق نبی کی خوشبو قریائے جام میں رکھ دے الفت میں دل بسا دے الفت میں دل بسا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ گداگر بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ گداگر اس دم اسے فنا دے اس دم اسے فنا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسه 70 بابا من الرحمة وألقى محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق. جو کہے صلی اللہ علی محمد اس نے 70 دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے. اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک بزرگ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد حرام کے قریب جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا. جبل ابی قبیس یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے. اسی پہاڑ پر جلوہ گر ہو کر میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. یہ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کہتے میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا دعا کر رہا ہے یا رب 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 یہاں تک کہ اس کی سانس پھول جاتی. پھر کہتا ہے یا اللہ 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 یہاں تک کہ سانس پھول جاتی. پھر کہتا ہے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یہاں تک کہ اس کی سانس پھولتی. پھر کہتا ہے یا رحمان 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 یہاں تک کہ اس کی سانس پھولتی ہے. پھر کہتا ہے یا ارحم الراحمین 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 اس کی سانس پھولتی. جب وہ فارغ ہوا تو عرض کرنے لگا یا اللہ انگور کھانے کی خواہش ہے. حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی. حالانکہ انگور کا موسم نہیں تھا. ساتھ میں 2 چادریں بھی تھیں. جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں. جب آپ نے دعا کی میں آمین کہہ رہا تھا. اس نے کہا آئیے اللہ پاک کا نام لیجئے اور کھائیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا. کہتے میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کی. ان انگوروں میں بیج نہیں تھے اور اتنے لذیذ انگور میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے. میں نے پیٹ بھر کر کھائے مگر اللہ کی شان ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا. پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو. میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں. پھر وہ کہنے لگے تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں. میں آڑ میں ہو گیا. اس شخص نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا دوسری چادر اوپر اوڑھ لی. پھر اپنی اوڑھی ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لیں اور چل دیے. میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ وہ بزرگ صفا اور مروہ کے مقام پر پہنچے جنہیں اللہ کی نشانیاں کہا جاتا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانی ہے صفا مروہ پہاڑیاں. جب وہ بزرگ صفا اور مروہ کے درمیان پہنچے تو ایک آدمی ملا. کہنے لگا اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے بیٹے مجھے لباس پہنائیے. اللہ کریم نے آپ کو لباس پہنایا ہے. اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر. میں نے اس شخص سے پوچھا اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ حضرت امام جعفر صادق ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت لیث رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر کہیں بھی نہیں پایا اور مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 15 رجب کو
منایا جاتا ہے، کنڈوں کی نیاز، ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا کے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقبول دعاؤں والے بزرگ کون تھے؟ امام جعفر صادق۔ اچھا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کریم نے ان کی دعائیں قبول کی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کریم سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اور ماشاءاللہ رجب کے مہینے میں تو خصوصیت کے ساتھ رب کائنات اپنے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ کثرت سے دعا کریں، کثرت سے دعا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ کبھی ہم نے آیت سنی نا، اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا کرنا رسول پاک کی حکم کی فرما برداری ہے، رسول پاک نے دعا کا فرمایا۔ دعا کرنا اتباع رسول بھی ہے، کیونکہ رسول پاک دعائیں کرتے ہی رہتے تھے۔ صبح کی دعا، شام کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، چاند کو دیکھنے کی دعا، سورج کے دیکھنے کی دعا، چاند گہن سورج گہن کی دعائیں، سونے سے پہلے کی دعا، سونے سے بعد بیدار ہونے کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، دعا دعا دعا۔ آپ سیرت مصطفیٰ پڑھیں، دعائیں ہی دعائیں، دعائیں ہی دعائیں۔ وہ دعا کرتے رہیں۔ جہالت کے زمانے میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا نا، کہتا اس کے لیے بد دعا کروں گا میں، اور اپنی بد دعا کو روکے رکھتے تھے رجب کے آنے کے لیے، کہ رجب آئے گا نا میں اس کے لیے بد دعا کروں گا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور واقعی اللہ پاک اس کی بد دعا کو قبول بھی فرما لیتا تھا۔ وہ ظلم تو کبھی بھی نہیں کرنا، رجب کے مہینے میں کسی پر ظلم کریں گے، بد دعا لگ گئی تو بڑا غرق ہو جائے گا۔ بد دعا جس پر ظلم کیا جائے چاہے وہ کافر بھی ہو، اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جانور پر ظلم کیا جائے اس کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا، اب بیوی پر، بچوں پر، شاگردوں پر، ملازمین پر، اپنی عمر سے چھوٹے ہیں، مال میں کم ہے تو ہم روب جھاڑتے رہیں، ان کو ڈانٹتے رہیں، ان کو ستاتے رہیں۔ ارے بد دعا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ غرق ہو جائیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو دعا لینے والے کام کریں، اور رجب کے اندر خصوصیت کے ساتھ دعائیں کریں، اور ایسے کام کریں کہ دعا ملے۔ دیکھیں، ماں باپ سے کہ امی دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں۔ باپ سے دعا کے لیے کہیں، باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا کے لیے کہنا، دعا لینا، ایک ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنا کہ ماں خوش ہو کر دل سے دعا کر دے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر بد دعا کر دی، توبہ استغفر اللہ، غرق ہو جائے گا سب کچھ۔ اللہ کی پناہ۔ ایک نوجوان ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، اور ماں باپ بھی بڑے خوش تھے۔ ایک باپ کی پرانی پراپرٹی تھی، پرانا مکان تھا، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے رینوویشن کے لیے وہ گیا، تو اچانک دیوار اس کے اوپر گری، زوردار چیخ نکلی اور لوگ دوڑے بھاگے، اینٹیں ہٹائی تو اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اب اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ماں کو پتہ چلا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دوڑی دوڑی پہنچی ماں ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کے پاس، اور اس کو ایک خیال پریشان کر رہا تھا۔ وہ کیا تھا کہ بچپن میں اس بچے نے کوئی ڈیکوریشن پیس توڑا تھا۔ ماں نے کہا جیسے تو نے میرا قیمتی ڈیکوریشن پیس توڑ دیا، اللہ تیری ہڈیاں توڑے۔ اب ماں پریشان تھی، میں نے بد دعا کیوں کی اس کو، اور اب وہ
وہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے، اس کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے. کہا بیٹا گھر کے سارے برتن توڑ دے، ساری چیزیں توڑ دے، مجھے چھوڑ کر نہیں جانا. مگر اب پچھتاوت کے ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. بددعائیں نہیں دینی چاہیے کسی کو. ٹھیک ہے، ظالم کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی بددعا نہیں دینی چاہیے، اور ماں باپ کو اسپیشلی خیال کرنا چاہیے. تیرا جنازہ آئے، تیری ہڈیاں ٹوٹیں، تم مر جائے، ارے بھائی بددعا دے رہے تو دعا ہی دے دو نا. اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. کبھی بھی بددعا نہ دیں، دعا دے، ہے نا. وہ کیا شان ہے میرے نبی کی، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں. ہم ان کے غلام ہیں. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. صدقے یا رسول اللہ. تو رجب کے مہینے کے اندر خصوصیت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خوب دعا کریں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے خوب دعا کریں. سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ سب سے افضل دعا ہے یا اللہ میری بخشش فرما دے. کتنی پیاری دعا ہے، یا اللہ میری بخشش فرما دے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد خیف میں حاضر تھا تو پہلی صف میں مجھے ایک بزرگ نظر آئے جو یاد خدا میں مشغول تھے، اور آواز آ رہی تھی شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی. یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو نا اللہ کا ذکر کرتے اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. میں دعا کے لیے آگے بڑھا کہ حضرت کو دعا کے لیے کہوں، تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کہا اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے. اللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، آپ کے لیے دعا کر دیے. تو اللہ حضرت فرماتے میں وہیں ٹھہر گیا. تو جب کسی بزرگ کے پاس جائیں، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، امام صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، یا جس بھی بندے سے ہمیں حسن ظن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، نیک بندہ ہے، نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، رجب کا احترام کرتا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، ماشاءاللہ مبلغ ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، سورت سیرت اس کی سنتوں کا آئینہ دار ہے، اس سے دعا کراؤں قبول ہوگی. تو کام، کاروبار، دولت، مال، فین فالوئنگ، ارے بھائی یہ دعائیں کروا رہے ہو، بھائی یہ دعا کرو کہ دعا کرو میری بخشش ہو جائے، اللہ مجھے بے حساب بخش دے. تو یہ دعائیں کروانی چاہیے. خیر، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے. اللہ ہمیں بھی جھوٹ سے بچائے، اور اللہ کرے جھوٹ سے ہمیں نفرت ہو جائے. اچھا، امام حسین کے پڑ پوتے ہیں، مگر موت کو بہت یاد کرتے تھے. ہم یاد نہیں کرتے. ہاں جی موت برحق ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہاں جی. اچھا، موت کو تو یاد کرتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ موت کو یاد کرتا ہے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا پوری پوری؟ بدتمیزی کیوں کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ؟ اولاد کو دین کیوں نہیں سکھاتا؟ تو موت کو یاد کرنے والے کے تو عمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ موت کو یاد کرتے، رات کو قبرستان چلے جاتے، فرماتے قبر والوں کیا بات ہے، میں پکارتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، آئندہ میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں، یعنی میں بھی قبر میں آنے والا ہوں. آپ یہ فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا، اور آپ مسجد میں تشریف لے جاتے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابن آدم کسی چیز کے نہ ہونے پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا. کسی موجود چیز پر کیوں تکبر کرتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی. اللہ کریم
ہمیں نیک بنائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کے مہینے میں توبہ کرنے والوں پر قبولیت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ رجب میں میرا مالک کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، اور تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، اللہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، اور تجھے تیری رحمت کا یا رب مولا، مولا مولا تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، جہنم
پہنچا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے خالق، اے مالک، اے پیدا کرنے والے، نعمتیں دینے والے، شفائیں دینے والے، بے حد و بے شمار نعمتیں بے مانگے عطا کرنے والے، تیرے بندے تیری پاک بارگاہ میں، تیری رحمت والی بارگاہ میں، کرم والی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہے مالک، بخشش سے نواز دے ہمیں مالک، مولا رحمت سے نواز دے، ہم بے حساب بخشے جائیں یا اللہ، عذاب جہنم سے امان عطا فرما دے مولا کریم، محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں داخل جنت فرما دے یا اللہ کریم۔ رجب آ گیا، عبادت کا ذوق بھی عطا فرما دے مولا، رجب آ گیا، تہجد کا ذوق عطا فرما، روزوں کا ذوق عطا فرما، نوافل کا شوق عطا فرما رب کریم۔ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، جو قرآن سے غافل ہیں انہیں قرآن کا شائق بنا دے مولا، تیرے بندے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما دے یا اللہ، مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں، بے گھروں کو گھر مل جائے، بیماروں کو صحت مل جائے یا اللہ، رجب کی بہاروں کا صدقہ مولا کریم، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ اور چین نصیب فرما دے، امیر اہل سنت کی صحت عمر میں برکت عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ فیصل آباد کے اسلام بھائی جن کا روزہ ہے وہ افطار فرما لیں۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں۔